بے رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا۔ فضل احمد کوٹا سے ان کا سوال یہ تھا کہ میرے جس جاننے والے نے 2 لاکھ میرے کسی جاننے والے نے 2 لاکھ کے عوض میں ایک دکان گروی رکھ لی، پھر اس دکان کو اس نے کرائے پہ دے دیا، تو اب اس کا وہ کرایہ لیتا ہے، یہ جائز ہے نہیں؟ یعنی ایک طریقے سے یہ امانت ہے، کسی نے دکان گروی رکھی، گروی چیز کو اس نے پیسے دیے، گروی رکھنے کے بعد ابھی اس کو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو کرائے پر دے دی، کرائے پہ دینے کے بعد اس کا کرایہ بھی خود کھا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے ثاقب ولی خان انڈیا سے، ان کا سوال ہے الیکشن میں جو ووٹر کے جو انک لگائی جاتی ہے، ووٹر کے انک جو لگائی جاتی ہے اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی الیکشن کے اندر جو ہاتھ پہ انک لگائی جاتی ہے بلو کلر کی، اس سے وضو ہوگا یا نہیں؟ انک جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ایک دم لکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور لکوڈ میں بھی بہت ہی سمجھ لے اتنا موٹا تو ہوتا ہی نہیں کہ وہ پرت ٹائپ کو جمع، ہاں سوکھ کر رنگ ضرور چھوڑتا ہے لیکن وہ بہت ہلکا ہوتا ہے، بالکل پانی نما چیز ہوتی ہے وہ، اور ایک بار میں دھونے سے آسانی سے جاتی بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی پھر حرج والی بات نہیں ہے۔ جو ناخن کے اوپر شاید آپ کہنا چاہتے ہیں لگائی جاتی ہے تو نیلے کلر کی، تو وہ اس سے وضو جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ عرفان علی جھانسی سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر اذان ہو اور کوئی شخص اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں چل دیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کی آواز سن کے فوراً مسجد کی طرف نہ جائے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو ظاہر ہے فوراً اذان ہوتے ہی تو نماز ہوگی نہیں، کہیں پہ 15 منٹ تو کہیں پہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے اذان اور نماز کے درمیان، یعنی اذان آدھے گھنٹے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد آدھے گھنٹے کا گیپ دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد نماز ہو۔ تو مسجد میں بندے کا اگر ارادہ ہے جانے کا نماز کا تو حرج نہیں ہے، لیکن جس کا نماز قضا کرنے کا ارادہ ہے یعنی پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو وہ تو نماز قضا کرنے کی بنا پر بھی خود گناہ گار ہوگا، مسجد کی طرف جائے یا نہ جائے۔ اور اگر کوئی اذان سن کے مسجد کی طرف چل دیا اور اسے مسجد کی طرف اس گلی میں کوئی کام ہو، نماز اس کو پڑھنی نہ ہو، تو وہ کون سا ثواب کا حقدار ہو جائے گا مسجد کی طرف جانے کی وجہ سے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اسے کام ہے اس لیے وہ جا رہا ہے، ورنہ تو وہ جاتا ہی نہیں۔ اچھا، انہی کا ایک سوال اور ہے عرفان بھائی کا، یہ کہتے ہیں کہ ہماری امی کے پاس جو ہے نا، ہماری امی نے امام صادق جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی سال ثواب کے لیے 2.5 کلو کی منت کونڈوں کی، یعنی جو کونڈے ہوتے ہیں ٹکی جن کو شاید بولتے ہیں، ان کی مانگی تھی، تو کیا وہ کسی سال اگر ایسا نہ کریں تو کیا گناہ گار ہوں گی؟ اور 2.5 کلو کی جگہ اگر کم بنایا تو کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کونڈوں کی جگہ کوئی اور چیز پہ فاتحہ دلا دی تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی کسی نے کونڈوں کی منت مانگی کہ ہر سال وہ 2.5 کلو کونڈے جو ہے نا وہ کرائیں گے، تو اس کے بعد کسی صورت حساب نہیں ہوتا کسی سال، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور نیاز فاتحہ کے معاملات یا اہل سنت کے مستحب معاملات کے بارے میں علم دین لوگوں کو سیکھنا بھی چاہیے، گھر میں سکھانا بھی چاہیے۔ لوگوں نے مستحب چیزوں کو اتنا بڑھا دیا کہ جیسے فرض سے زیادہ اس کی امپورٹنس لوگوں کے اندر آ گئی ہے، کہ جتنی توجہ وہ نماز پر کبھی دیتے نہیں، کہ اگر نماز چھوٹ گئی تو اس کو قضا کرنی ہے نہیں کرنی، سفر پہ رہیں گے تو کیسے پڑھنی ہے، اس کے طریقہ کار لوگ پوچھتے کم ہیں، لیکن نیاز چھوٹ جائے تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایسے خوف آتا ہے کہ جیسے اگر نیاز نہیں کرائی تو شاید جنت میں جانے سے روک دی جائیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے نا لوگوں کے علم کی کمی اور شیطان کا ایک جال ہے جس کے اندر لوگ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں اکثر لوگ ایسے ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم دین نہیں ہوتا۔ اس لیے علم دین کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ ایسا نور ہوتا ہے کہ جو جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، اور جب تک وہ نور نہیں ہوگا تو بندہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا، وہ جس سمت جائے گا اسے یہی لگے گا کہ شاید میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں،
کیونکہ اندھیرا ہے تو اس کو کچھ نظر آ نہیں رہا کہ وہ راستہ صحیح ہے یا غلط. تو اس لیے علم دین سیکھنا چاہیے. اور اس طریقے کے معاملات اہل سنت کے علماء کثرت سے بتاتے رہتے ہیں کہ نیاز فاتحہ کے اندر اتنا آپ غرق نہ ہو کہ اس کے بدلے میں آپ فرض اور واجبات کو چھوڑ دیں. خیر یہ آپ کی والدہ کے لیے نہیں تھا، لیکن معاملہ ایسا آج کل عام جو ہے نا وہ چلتا جا رہا ہے. باقی کسی نے 2.5 کلو کی منت مانگی ہے ایصال ثواب کے لیے تو اچھی بات ہے. 5 کلو کریں، 10 کلو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پکا کے غریب مسلمانوں کو کھلانا ہی ہوتا ہے. امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے اگر کم کریں گے تو اس میں کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے. اور 2.5 کلو کے بدلے، کنڈوں کے بدلے اگر کوئی دوسرے کام آپ کر لیں، مثال کے طور پہ کوئی مٹھائی وغیرہ حلوہ بنا کے نیاز کرا دے تو بھی ٹھیک ہے. اور بہت ساری جگہ پہ کھیر پوری وغیرہ بھی بنتی ہیں تو اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. مٹھائی برفی وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے.